الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں
سود کی حرمت، اس کی قباحت، اس کی شناخت پر چند گزارشات اللہ کے توفیق اور فضل سے پیش کی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے واضح جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سودی کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن یوں اٹھے گا جیسے کوئی باولا، پاگل، دیوانہ شخص جسے جن لگ گیا ہو، جیسے اس کی حالت ہوتی ہے ایسے باولے شخص کی طرح کہ یہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا۔ اور پھر قرآن مجید کے فرامین کی روح سے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، سکون برباد ہو جاتے ہیں، خوشی انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے، راحت اس کے قریب نہیں بھٹکتی، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ سود خور کبھی خوش نہیں ہو سکتا اور اس کے اعمال صالح اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باری تعالیٰ کے ان فرامین پر ایسا عمل کر کے دکھا دیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ جاہلیت میں تمام تر سود میں انہیں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ایسی قبیح اور شنیع حرکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کا گناہ ایسا شدید ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اس کا گناہ ایسا سخت ہے جیسے کوئی شخص 36 مرتبہ بدکاری کے ساتھ اپنے منہ کالا کر لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جس ماحول اور معاشرے میں، جس جگہ پر سود اور بدکاری عام ہو جائے، اللہ اس پر اپنا عذاب حلال کر لیتا ہے، اس معاشرے پر اللہ کے عذاب لازم واجب ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کے مطابق قیامت تک یہ شخص جو سودی کاروبار کرنے والا ہے، سود کھانے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کے مطابق یہ خون کی نہر میں غوطہ زن ہے، اور جب کنارے پہنچتا ہے نکلنے کے لیے تو اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ غوطے کھاتا ہوا نہر میں، خون کی نہر میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ کاتبہ وشاہدیہ۔ سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی تجارت کا سودا لکھنے والا اور اس کے گواہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ اور اللہ کی جس پر لعنت ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق اس لعنت کا اثر اس کی 7ویں نسل تک رہتا ہے۔ اور پھر یہ سود ایسا کبھی عمل ہے کہ جسے کوئی بھی ماحول اور معاشرہ، کوئی بھی تہذیب یافتہ اور عقل مند انسان اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اور
ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روح سے دو گناہ اس طرح کے ہیں جو معاف ہونے والے نہیں ہیں، یعنی انسان توبہ نہ کرے تو کبھی معاف نہیں ہوں گے. ایک خیانت ہے اور دوسرا سود کھانا ہے. یہ دو گناہ اس طرح کے ہیں جو اگر انسان توبہ نہیں کرے تو معاف نہیں ہوتے. آج انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے سود کے مروجہ کچھ شکلیں اور صورتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں، اور لوگ ایسے کاروبار کرتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم تجارت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سود ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت کے اولین مخاطب یہود و نصارہ اور کفار مکہ انہوں نے بھی کہا تھا انما البیع مثل الربا. وہ کہتے تھے کہ تجارت اور سود ایک ہی تو چیز ہے. سود تجارت کی ہی طرح کا ہے، ایک سودا ہی تو ہے. ہم اگر اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی سواری کرائے پر دیتے ہیں تو روپیہ پیسہ کیوں نہیں کرائے پر دے سکتے؟ یہ ان کا وہم تھا، یہ ان کا خیال اور گمان تھا. اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو کاٹ کے رکھ دیا، فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، سود کو حرام کرا دیا ہے. تم کون ہوتے ہو کسی سود کو جائز قرار دینے والے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز انسان کے سامنے آتی ہے اس کا سٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹ انسان کے لیے راحت، سکون اور کسی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہے، جبکہ روپے پیسے کو کھایا نہیں جا سکتا، برتا نہیں جا سکتا. روپیہ پیسہ انسان کی کسی ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتا. ہاں، اس سے اشیاء خریدی جا سکتی ہیں، اس لیے ان کو اشیاء پر قیاس کرنا، روپے پیسے کو، کرنسی کو اشیاء پر قیاس کرنا، یہ جو ہے وہ کسی طور پر درست نہیں. اللہ رب العزت نے تجارت حلال کر دی لیکن سود کو حرام کر دیا. اور جس معاشرے میں سود عام ہو جائے وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. سود لینے والا طرح طرح کی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر مجروح ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے. اور اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا من كانت همه الآخرة، آخرت جس کا غم بن گیا، جس کی فکر آخرت بن گئی، مرنے کے بعد کی زندگی کی جسے فکر لگ گئی، جعل اللہ غناه في قلبه، اللہ اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہے. اللہ اسے خوشی اور راحت عطا کر دیتا ہے، اسے اس کے دل کو فراخ کر دیتا ہے. وَجَعَلَهُ شَمْلًا، آخرت اس کی فکر بن گئی. اب اللہ اس کے سارے کام مجتمع کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، خیر بلائیوں اور برکتوں سے کر دیتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں پڑتی ہے. کیوں؟ اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کا غم آخرت بن گیا ہے، دنیا نہیں ہے. اور اس کے برعکس جو سود خور ہے اس کا غم چونکہ یہ دنیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمًّا، اور دنیا جس کا غم بن جائے،
جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ اس کے چہرے پر فقر مل دیتا ہے، غریبی مسکینی کا شکار ہو جاتا ہے، مال و دولت کی ریل پیل کے باوجود بے سکون ہو جاتا ہے، خوشی نام کی چیز نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، اور بے چین مرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ سود خور جو سودی کاروبار کرتا ہے، اس کا انجام، سود کا انجام ہمیشہ کمی پر اور نقصان پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس کا غم دنیا ہے، دنیا کی فکر جسے لگی ہوئی ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ فقر اس کے چہرے پر ڈال دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا هو شتت علیہ امرہ، اس کی زندگی کے سارے کام بکھر جاتے ہیں، وہ الجھ کے رہ جاتا ہے اپنے دنیا کے کاموں میں، اسے سمجھ نہیں آتی ہے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، اور اسے ملتا کیا ہے؟ ما قدر لہ، صرف وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اس سے 1 روپیہ پیسہ زائد یا کم نہیں ہو سکتا۔ کھاتا کتنا ہے؟ صرف وہی نوازا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ پہنتا کیا ہے؟ صرف وہی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا روپیہ پیسہ اسے خوشی دینے والا اور راحت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ سود خور ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جو خود غرضی پر مبنی ہے، اسے صرف اپنی غرض ہے، اس کے دل سے رحم اتر جاتا ہے۔ عام طور پر آپ نے سود خور کے بارے میں دیکھا ہوگا، اسے اپنے روپے سے غرض ہوتی ہے، دنیا کے لوگوں کے تکلیفیں، ان کی مسائل اور ان کی مشکلات کے باعث اس کے جو ہے وہ زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آتی، اس کے کام پر جوں تک نہیں ہوتی، اسے تو صرف پیسہ چاہیے۔ اس نے لوگوں کو قرض دیا ہے، اب اس قرض کو واپس لینے کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ قرض واپس چاہیے، بلکہ اس کی قسط بھی چاہیے، اس پر سود بھی چاہیے۔ اور یہ ڈاکے کی اور چوری کی ایسی بدترین شکل ہے کہ ایک وہ ڈاکہ ڈالنے والا شخص ہے کہ جو لوگوں کو سرے عام لوٹتا ہے، ان کے مال ہتھیاتا ہے، اور یہ ایسا ڈاکو ہے جو لوگوں کو تھپڑیاں دے دے کر ان کے مال ہتھیا رہا ہے، لوگوں کو لالچ دے دے کر ان کے مال ہتھیا رہا ہے، بینک کے اے سی میں بیٹھ کر پینٹ اور ٹائی جو ہے وہ سجا کر پرسکون ماحول میں بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ نچوڑنے کے پلان بناتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ میں نے اپنے اس سودی کاروبار کو اور بڑھانا ہے، اور ان سے جو ہے وہ اپنے سود کو وصول کرنا ہے، اصل زر بھی لینا ہے اور سود بھی لینا ہے۔ اللہ۔ اور میں یہ عرض کروں کہ قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدترین دشمن تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر زیادہ یقین تھا آج کے سود خور اور دنیا پرست انسان کے نسبت۔ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کے نام لے کر یہ دعا کی ہے، اللہ ان کا معاملہ تو خود جو ہے وہ کر لے، تو نمٹ جائے ان کے ساتھ، عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، اور وہ لڑ کے رہ گئے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی ہے، ابھی کب پوری ہو؟ وہ کب کپا رہے تھے اور لڑ رہے تھے، نہ جانے جو ہے وہ ان کی بات جو ہے کب پوری ہو۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سود خور کے بارے میں ہیں، اسے جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سود کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ہمیشہ نقصان پر، کمی پر ہی منتج ہوگا، اس کا نتیجہ ہمیشہ کمی ہے، نقصان ہے۔ اللہ۔ اور ہمارے معاشرے میں جو سود خور ہیں، آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ خود غرضی، لالچ، حرص،
طمع اور کساوت قلبی اور بد محنت ہوتے ہیں. بس روپیہ لگا دیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ مال آ جانا چاہیے. اس کے برعکس جو مومن ہے اور جو سود سے بچا ہوا ہے، آخرت جس کی فکر ہے، وہ شخص مطمئن ہوتا ہے اور وہ اپنے روپے پیسے کو معقول کسی جگہ پر خرچ کرتا ہے، جس سے جو ہے وہ تجارت کا حجم بڑھتا ہے اور غریبوں تک ان کا مال پہنچتا ہے، ان کا حصہ پہنچتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دیا ہے. اس سارے کے پیچھے اسلامی نظام تجارت اور سرمایہ دارانہ سودی نظام، بنیاد اس کی یہ ہے. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت صرف تمہارے غنی لوگوں کے درمیان نہ رہ جائے بلکہ غریبوں تک بھی جو ہے وہ پہنچے. اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ شخص جو کسی مجبوری کی وجہ سے سود لے لیتا ہے، اس کے اندر کس طرح کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں؟ اللہ، حسد، بغض اور نفرت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سود اتارنے کے لیے جائز ناجائز تمام ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے اور وہ نہیں خیال کرتا کہ میں جو مال جہاں خرچ کر رہا ہوں، جس کاروبار میں لگا رہا ہوں، یہ اللہ کے بتائے قانون کے مطابق ہے کہ نہیں، پیغمبر کی فرامین کی روح سے جائز ہے کہ نہیں، دین، اخلاقیات، قرآن، حدیث، سنت اس کے مطابق ہے کہ نہیں. اب وہ مال یوں خرچ کرتا ہے جس سے بے حیائی، برائی، ہر طرح کی جو ہے وہ خرابیاں جو ہوتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ شخص سود دینے والے کو اپنا دشمن خیال کرتا ہے. یوں معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے. اب چند وہ صورتیں جو ہمارے ہاں عام رائج ہیں. ایک مہاجری سود ہوتا ہے جو عام لوگ جو ہے وہ قرض دیتے ہیں اور پھر متعین کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ مجھے، اگر تمہیں 1 لاکھ دیا ہے تو 1,10,000 واپس کرو گے. تو یہ جو بھی کرے، کوئی سوسائٹی کرے، کوئی ایک شخص کرے یا کوئی مجھے اجتماع کرے، یہ سود کی بدترین شکل ہے. اور اسی طرح بینکوں کا سود ہے، یعنی وہ تجارتی بینک جو اس نام پر وجود میں آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں تجارت کریں گے، اب ان لوگوں کو سود دے کر، قرض دے کر جو ہے وہ ان سے سود وصول کرتے ہیں. ایسے بینک کی ملازمت کے بارے میں اہل علم کا 2 ٹوک فتویٰ یہ ہے کہ ایسے بینک کی ملازمت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے ایسی ملازمت. اور ہم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی اور نوکری مل ہی نہیں رہی تو وہ کہاں چلا جائے؟ کہنے لگے یہ جو مزدور جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے، بینک کی نوکری نہ کرے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا کاروبار لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے. اللہ. اور پھر فکس ڈپازٹ جو ہے، لوگ اپنا مال جو ہے وہ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں اور متعین جو ہے وہ رقم لیتے رہتے ہیں. یہ اس کی تیسری ایک شکل ہے جو ہمارے عام رائج ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیٹھے کھا رہے ہیں. در حقیقت وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور معاشرے کے اندر برائیوں اور بگاڑ کے باعث بن رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک ہمارے یہاں یہ شکل موجود ہے کہ لوگ قرض لیتے ہیں تو اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دیتے ہیں، مکان، زمین گروی رکھوا دیتے ہیں. اب جو قرض دینے والا ہے وہ اس گروی رکھی چیز میں تصرف کرتا ہے، یا تو خود اپنے سے
ہمارے ہاں انشورنس عام ہے. کسی شخص کو دیکھ کر کے کوئی 20 سال زندہ رہ لے گا. نوجوانوں کو عام طور پر جو ہے وہ انشورنس میں پھانسا جاتا ہے، لائف انشورنس. اور اب جو ہے وہ گاڑیوں کی اور فیکٹریوں کی مختلف چیزوں کی جو ہے وہ انشورنس ہو رہی ہے. یقینی طور پر یہ سود ہے اور اسلام کسی طور پر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تمام اہل علم جو ہے وہ اس کی حرمت پر، اس کے حرام ہونے پر متفق ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، بعض لوگ اسے چیٹی بھی کہتے ہیں. کمیٹی ڈالتے ہیں کہ جی ہم 10-10 ہزار کی کمیٹی ڈالتے ہیں ہر مہینے. ایک شخص کی جو ہے وہ کمیٹی نکلے گی اور جو کمیٹی نکلے گی وہ بولی پر ہوگی، بولی کی کمیٹی. اب وہ بولی پر کمیٹی جو ہے وہ بولی دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں 1,90,000 جو ہے وہ دوں گا، 90,000 مجھے دے دو، باقی 10,000 چھوڑ دو. دوسرا بولی دیتا ہے نہیں میں 80,000 پر جو ہے وہ کی بولی دے رہا ہوں. وہ گویا کہ 1,00,000 جمع کروا کر جو وصول کر رہا ہے وہ 80,000 ہے، باقی کے 20,000 جو ہے وہ لوگ تقسیم کر لیتے ہیں. یہ سود کی بدترین شکل ہے. اس طرح جو ہے وہ اور کئی طرح کی کمیٹیاں لوگوں نے طرح طرح کے طریقے ایجاد کیے. اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں قسطوں کا کاروبار بڑے عروج پر ہے. یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع سلف کے حوالے سے ایک اصول دے دیا. ارشاد فرمایا کہ اگر بیع سلف تم نے کرنا ہی ہے تو وہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے، اس کا ریٹ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے. ادھار کا سودا کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. قسطوں پر بھی سودا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن قسطوں پر چیز دے کر اب اسے انسان جو ہے وہ جرمانے ڈالے اور جو اس نے ایک معاہدہ کر لیا تھا، لکھ لیا تھا، طے کر لی تھی بات، اس پر اضافی طلب کرے تو یہ سود ہے. قسطوں پر چیز لینا اور دینا معمول کے مطابق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے. چیز کا ریٹ بھی بس اوقات زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اگر انسان قسطوں کے لین دین کرنے پر جب واپس وصول کرے اور تاخیر ہو جائے، جرمانے وصول کرے، یا جو اس نے طے کر لیا تھا معاہدہ اس میں کسی طرح کا اضافہ جو ہے وہ کرے، خفیہ طور پر جو ہے وہ کوئی شکے اور اضافہ کر لے، تو یہ جو ہے وہ ایک سود کی بدترین شکل ہے جسے کسی طور پر جو ہے وہ جائز نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح ہمارے ہاں آن لائن تجارت کے طرح طرح کے جو ہے وہ سودے ہو رہے ہیں. اگر چیز معلوم ہے، ریٹ معلوم ہے، ہر چیز طے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ خرید سکتے ہیں. لیکن چیز کسی اور کے پاس پڑی ہے، آپ وہی چیز اس سے خرید لیتے ہیں آن لائن اور آن لائن آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز انسان نہیں بیچ سکتا جو انسان کے پاس، اس کے قبضے میں، اس کے پوزیشن میں نہیں آئی ہے. اور اسی طرح بٹ کوائن کے حوالے سے اور طرح طرح کی نئی کرنسیاں جو آج کے دور میں وجود میں آ چکی ہیں، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اعتماد تو کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے. اس سے پہلے لوگوں کا اعتماد تھا بارٹر سسٹم پر، اشیاء کے خریدو، ایک چیز دی دوسری چیز لے لی، تو وہ جائز تھا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر اعتماد ہو گیا چاندی اور سونے کے سکوں پر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر اس کے بعد یہ کاغذ پر جو ہے وہ اعتماد ہو گیا لوگوں کو، یہ ایک رسید دے دی جاتی کہ اس رسید کے اتنے جو ہے وہ سکے، اتنا سونا جو ہے وہ فلاں کے پاس پڑا ہوا ہے، اور رسید کے ذریعے کاروبار شروع ہو گئے. اس کی جدید ترین شکل جو ہے وہ روپیہ بن گیا، پیسے بن گئے، کاغذ کے نوٹ آ گئے.
جو کسی کرنسی کے لیے ضروری ہے، لیکن بالعموم ہوتا کیا ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہی ہے، کوئی اور بنا لے، کوئی چوری کر لے، کوئی ہندسے اڑا لے، اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی پاسورڈ لگاتے ہیں اور لوگ اسے بڑی آسانی سے اسکین کر لیتے ہیں، اور یہ بینکوں میں عام طور پر جو ہے وہ اس طرح کی شکایات سننے میں آتی ہیں کہ آپ کے فون پر اس طرح کی کالز آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے فلاں نمبر بتائیے اور ساتھ پاسورڈ بھی پوچھ دیتے ہیں۔ ان کے پاس یہ ساری معلومات کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کوئی چیز تو جو ہے وہ حاصل کی ہے، چوری کی ہے، سکین کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جدید دور کی یہ مختلف قسم کی سود کی شکلیں ہیں، کیوں نہ ہم سادہ زندگی بسر کرتے ہوئے، جائز کاروبار کرتے ہوئے، شکوک اور شبہات سے بچتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ نبی علیہ